اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سید ناصر عباس علی چینل لائیو ٹی وی پر سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا سید شبیر حسین صاحب قبلہ۔ آج کی اس مذہبی پروگرام کا ٹاپک ہے امام باقر علیہ السلام کی حیات طیبہ۔ آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ علی چینل جو ہے صرف کیبل ٹی وی پر آ رہا ہے، کچھ ایشو کی وجہ سے یوٹیوب میں ابھی نہیں آ رہا ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی وہ ایشو ختم ہوگا یوٹیوب میں بھی اپلوڈ کیا جائے گا۔ اب میں گزارش کرتا ہوں قبلہ سے کہ تقریر کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ثم الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الخرشی الہاشمی الذی سمی فی السماء باحمد وفی الارض بابی القاسم مصطفیٰ محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا جابر انک ستدرک رجلا من اہل بیتی اسمہ اسمی شمائلہ شمائلی یبخرع العلم بخرا فاذا لقیتہ فیخرعک انی السلام۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کئی ہفتوں سے ائمہ معصومین علیہ السلام کی حیات طیبہ کے عنوان سے علی چینل کے ذریعے سے پروگرام کو پیش کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ مختلف علماء نے ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی پر روشنی ڈالی۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے آج کے اس تقریر کا عنوان ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی حیات طیبہ کے عنوان سے انشاءاللہ کچھ لمحے آپ کے درمیان حائل رہیں گے۔ امام کی زندگی اور حیات طیبہ پر مختصر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ واقعاً امام کی زندگی کو اگر مفصل طور پر کوئی بیان کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کئی اشرے درکار ہیں اور کئی موضوعات پر بحث کی جا سکتی ہے۔ مختصر وقت میں گنجائش یہاں تک ہے کہ صرف مختصر امام کی سوانح حیات یا امام کی حیات طیبہ پر مختصر طور پر انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے جب ہم کسی کی سوانح حیات کو بیان کرتے ہیں، ان کی حیات کو بیان کرتے ہیں، تو پہلا مرحلہ ہوتا ہے ان کی تاریخ ولادت کا۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ جو مؤرخین نے لکھا ہے وہ ہے 1 رجب المرجب سن 97 ہجری کو آپ کی ولادت ہوئی۔
جائے ولادت مدینہ منورہ ہے اور آپ 4 سال کی عمر تک آپ کے دادا امام حسین علیہ السلام کی آغوش میں پرورش پائے۔ یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ اپنے والد بزرگوار امام زین العابدین علیہ السلام کے زیر سایہ زندگی گزارتے رہے۔ اگر آپ کی حیات طیبہ کو درک کرنا ہے تو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی سال پہلے آپ کے متعلق ایک مفصل حدیث ارشاد فرمائی، جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا جابر، اے جابر، انکا ستدرک رجلا، تم عنقریب ایک مرد کو دیکھو گے، من اہل بیتی، وہ ہم اہل بیت میں سے ہوگا، اسمہ اسمی، پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا نام میرا نام ہوگا، وشمائلہ شمائلی، اور اس کا کردار اور رفتار میرا کردار اور رفتار جیسا ہوگا۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں، یبخرع العلم بقرا، وہ علم کو شگافتہ کرے گا، فَإِذَا لَقَيْتُهُ، جب تم ان سے ملاقات کرو گے، يَقْرَأُهُ عَنِّي السلام، ان کو میرا سلام پہنچا دیں۔ اس حدیث اور اس روایت میں دیکھیں تو 2 اہم چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ یہ ہے کہ امام باقر علیہ السلام کی ذات اور ان کی فضیلت اور ان کے مقام کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لقب جو امام محمد باقر علیہ السلام کو جس نے عطا کیا ہے وہ ہیں رسالت مآب کی ذات۔ رسالت مآب کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے لیے خالق کائنات نے قرآن مجید میں کئی القاب سے نوازا ہے۔ کبھی رسالت مآب کو یاسین کہہ کر ملقب کیا خالق کائنات نے، کبھی مدثر کہہ کر پکارا، کبھی مزمل کہہ کر، کبھی طٰہٰ کہہ کر پکارا۔ ان تمام القاب سے مزین ہونے والی ذات ہمارے 5ویں امام کو جس لقب سے ملقب کر رہے ہیں وہ ہے باقر العلوم۔ تو سب سے پہلا لقب کہ جو اس روایت میں واضح ہوتا ہے وہ ہے باقر العلوم، یعنی علوم انبیاء کو شگافتہ کرنے والا۔ ہمارے 5ویں امام کا لقب یہ ہے کہ وہ انبیاء کے علوم کو شگافتہ کریں گے،
یہ کون سی ذات باقر العلوم کے لقب سے ملقب کر رہی ہے؟ وہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے، وہ ذات ہے کہ جس کو خالق کائنات نے کئی القاب سے قرآن میں پکارا ہے۔ پھر اسی روایت میں اگر غور کریں تو ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ آپ جابر ابن عبداللہ انصاری سے فرماتے ہیں کہ آپ کی طولانی عمر ہوگی، آپ میرے 5ویں جانشین کو درک کرو گے، جب ان کو درک کرو گے تو میرا سلام پہنچا دینا۔ جس کو خالق کائنات کئی القاب سے قرآن مجید میں بلا رہا ہے، پکار رہا ہے، وہ ذات ہمارے 5ویں امام کو جو سب سے پہلا لقب عطا کرتے ہیں وہ ہے باقر العلوم۔ پھر اس کے بعد رسالت مآب جابر ابن عبداللہ انصاری سے کہتے ہیں میرا سلام پہنچانا، میرا سلام میرے 5ویں جانشین تک پہنچانا۔ تو عجیب مرحلہ ہے روایت میں، وہ ذات سلام پہنچا رہی ہے کہ جس کے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ درود و سلام بھیج رہا ہے۔ وہ ذات کسی ذات کے لیے سلام بھیجیں تو پھر خود آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی منزلت، اس کا مقام اور اس کی عظمت کیا ہوگی۔ اس روایت میں کئی گوشے نکل سکتے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا گوشہ یہ ہے کہ رسالت مآب نے 5ویں امام کے لیے باقر العلوم سے ملقب کیا ہے، یہ لقب عطا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد رسالت مآب نے 5ویں امام کے لیے سلام بھجوایا ہے۔ تو یہ باقر العلوم سے ملقب کرنا اور 5ویں امام کو سلام بھیجنا، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جابر کے ذریعے سے یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی فضیلت اور ان کے مقام اور ان کی منزلت کو بتاتا ہے۔ آپ کے کئی القابات ہیں، ان میں سے ایک لقب یہ ہے کہ جو رسالت مآب نے عطا کیا وہ ہے باقر العلوم۔ دوسرا لقب ہے آپ کا شاکر، تیسرا لقب ہے آپ کا ہادی، چوتھا لقب امین۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جو ہاشمی ہے من الہاشمیین، علوی ہے من العلویین، فاطمی ہے من الفاطمیین۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کا حسب اور نسب خاندان طہارت سے تعلق رکھتا ہے۔ چونکہ آپ کے والد امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام امام حسین علیہ السلام تک پہنچتا ہے یہاں، اور اسی طریقے سے آپ کی والدہ کے جو حسن بن فاطمہ بنت حسن ہیں ان کا تعلق امام حسن سے ہے، لہذا آپ کا ایک اور لقب یہ ہوا کہ ہاشمی من الہاشمیین
پھر دوسرا لقب یہ ہوا علوی من العلویین، اور تیسرا لقب یہ ہوا کہ فاطمی من الفاطمیین۔ تو یہ تین القاب، اور اسی طریقے سے مؤرخین نے کئی القاب کو امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی میں لکھا ہے، جسے ہم نے اشارہ کیا کچھ القاب کی طرف۔ ان میں سے ایک امین ہے، ہادی ہے، شاکر ہے، اور باقر العلوم ہے، یعنی علوم کو شگافتہ کرنے والا۔ اب جب منصب امامت پر کب پہنچے ہیں، کس ہجری میں آپ منصب امامت میں پہنچے ہیں؟ آپ سن 95 ہجری کو منصب امامت پر فائز ہوئے ہیں۔ آپ کی زندگی میں جو خلفائے بنی امیہ کا دور چل رہا تھا، آپ نے 5 خلفائے بنی امیہ کو درک کیا ہے۔ ایک ولید بن عبد الملک، دوسرا سلیمان بن عبد الملک، تیسرا یزید عمر ابن عبد العزیز، چوتھا یزید بن عبد الملک، پانچواں ہشام بن عبد الملک۔ آپ کی جو حیات طیبہ ہے، اگر اس حیات طیبہ پر غور کریں تو 5 خلفائے راشدین گزرے ہیں۔ ہر ایک اپنی مخصوص مدت پر آئے اور ظلم کرتے ہوئے چلے گئے، لیکن ان 5 خلفاء میں اگر آپ مقایسہ کریں تو عمر ابن عبد العزیز وہ بادشاہ تھا کہ جس نے اپنے دور خلافت میں کئی اچھے کام کیے ہیں۔ ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ آپ نے فدق کو امام کے حوالے کیا، اور اسی طریقے سے کہ جو منع کتابت حدیث کا مسئلہ تھا، کہ جو رسالت مآب کے رحلت کے بعد حدیث کو لکھنا منع کیا گیا تھا، کسی کو حق نہیں تھا کہ وہ حدیث کو لکھے، لیکن عمر ابن عبد العزیز کے زمانے میں یہ وہ خلیفہ ہے کہ جہاں اس نے فدق کو آل رسول کے حوالے کیا تھا، وہیں پر اس نے دوسرا کام جو کیا ہے وہ ہے منع کتابت حدیث کو کیا ہے ختم کر دیا۔ اس نے اجازت دی کہ حدیث کو کیا ہے لکھا جا سکتا ہے، کہ جو اہل بیت اطہار کی شان میں جتنے بھی حدیثیں ہیں بیان کیا جا سکتا ہے، لکھا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو اس نے اپنے حکومت میں جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو مولا کائنات کے لیے خطبوں میں لان اور سب کیا کرتے تھے، اس کو اس نے ختم کر دیا تھا۔ یہ کچھ ایسے کام تھے کہ جو عمر ابن عبد العزیز نے اپنے دور خلافت میں 5ویں امام کے زمانے میں انجام دیا ہے، جس کو کیا ہے اجازت دی ہے۔ یہی چیز سبب بنا
کہ امام نے اپنی زندگی میں دو اہم کام کو انجام دیا ہے کہ جو مہم ترین کام ہے. پہلا کام کہ جو امام صادق علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنی زندگی میں انجام دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تاسیس نہضت علم کو رکھا، یعنی حوزہ اور یونیورسٹی کی شکل میں علوم کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک بنیاد کو رکھا، اور اس حوزہ سے، اس دانشگاہ سے، اس یونیورسٹی سے کہ جس کی بنیاد باقر العلوم نے رکھا ہے، اس سے کئی شاگردوں کو آپ نے پرورش کی ہے، کئی شاگردوں کی آپ نے تربیت کی ہے. ان میں سے اہم ترین شاگرد آپ کا زرارہ ہے، ابو بصیر ہے، آبان ابن تغلب ہے، اور محمد ابن مسلم جیسے عظیم شاگردوں کو آپ نے تربیت اور پرورش کی ہے. آپ نے اپنی زندگی میں کہ جو اہم ترین کام انجام دیا، اسی اہم ترین کام کو امام صادق علیہ السلام نے اور وسیع ترین پیمانے پر آگے بڑھایا ہے، وہ ہے تاسیس نہضت علم ہے. دوسری فعالیت کہ جو آپ نے اپنی زندگی میں انجام دیا ہے وہ ہے علمی مبارزہ، یعنی جہاں پر فکری اور فرہنگی شبہات پائے جاتے تھے وہاں پر آپ کیا ہے، فکری اور فرہنگی شبہات کا جواب دیا کرتے تھے. اسی لیے پانچویں امام کے زمانے میں مناظرات کا سلسلہ کیا ہے، بہت زیادہ تھا، اور یہی وہ دور ہے کہ جس دور میں توحید جیسے مسئلے کو، نبوت جیسے مسئلے کو اور امامت جیسے مسئلے کو، معاد اور قیامت جیسے مسئلے کو کثرت سے بیان کیا گیا. تو یہ دو اہم ترین کام تھے کہ جو آپ نے اپنے زندگی میں کیا ہے، انجام دیا ہے. اسی طریقے سے امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی پر اگر غور کریں تو آپ نے اپنے زندگی میں جہاں علمی اور فرہنگی شبہات کا مبارزہ کیا ہے وہیں پر کیا ہے، مناظرے جیسے مباحث اور جلسوں کو کیا ہے، برگزار کیا ہے. لہذا امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی میں اگر غور کریں تو کئی مبارزے کیا ہیں، کئی مناظرے کیا ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی میں پائے جاتے ہیں. متعدد فرقے اور متعدد ادیان کے ذریعے سے آپ کیا ہے، مناظرہ کرتے ہوئے نظر آئے اپنی زندگی میں، اور علمی شبہات کو بھی کیا کیا ہے، آپ نے برطرف کیا ہے مناظرے کے ذریعے سے. امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کو اگر دیکھیں تو اخلاق کے اعتبار سے، زہد کے اعتبار سے،
تقوی کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو آپ ہم سب کے لیے کیا ہیں؟ جس طریقے سے تمام ائمہ معصومین علیہ السلام نمونہ اور اسوہ ہے، آپ کی زندگی بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ اسوہ اور نمونہ ہے۔ حج کے ایام آنے والے ہیں، تو اسی عنوان سے آپ کی ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا افلاح۔ افلاح کہتا ہے کہ میں 5ویں امام کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے گیا۔ جیسے ہی ہم امام کے ساتھ مسجد الحرام میں داخل ہوئے تو امام بلند آواز سے گریہ کرنے لگے۔ امام کے اس بلند آواز سے گریہ کرنے کا سبب یہ بنا کہ جو اطراف میں افراد بیٹھے ہوئے تھے، سارے لوگوں کی نظر امام پر پڑی۔ امام کا غلام کہتا ہے کہ جس کا نام افلاح ہے، مولا آہستہ گریہ کیجئے، آپ بلند آواز کر کر گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ لوگوں کی نظر آپ کی طرف جا رہی ہے، لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اس بلند آواز کی وجہ سے۔ تو امام اپنے غلام سے کہتے ہیں، اے افلاح تم پر وائے ہو، میں جو آواز بلند کیا ہوں صرف گریہ کے لیے آواز بلند کیا ہوں، میں گریہ اس لیے کر رہا ہوں۔ امام کا جملہ دیکھیں، امام کہتے ہیں کہ میں گریہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ خدا کی رحمت کی نگاہ میری طرف رہے۔ جب خدا کی رحمت کی نگاہ میری طرف رہے گی تو میں کل قیامت کے دن جب خدا کے قریب رہوں گا تو پھر خدا کے نزدیک میں کیا سر بلند رہوں۔ اسی لیے روایتوں میں کہا جاتا ہے کہ انسان کو رات کی تاریکی میں کیا ہے؟ گریہ کرنا چاہیے، بلند آواز سے گریہ کرنا چاہیے۔ یہ گریہ کرنا رحمت الہی کا نظر اور کرم اس گریہ کرنے والے شخص پر ہوتا ہے۔ جب خدا کی رحمت اس کے شامل حال ہوتی ہے تو پھر قیامت کے دن کیا ہے؟ وہ خداوند عالم سے قریب ہوتا ہے، نزدیک ہوتا ہے۔ امام نے بھی اپنے زندگی میں یہ درس دے رہے ہیں، اپنے غلام سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے میرا گریہ کرنا کا ہدف اور مقصد بلند آواز سے گریہ کرنے کا یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ خدا کی رحمت کی نگاہ میری طرف پڑے۔ جب خدا میری طرف نظر رحمت کرے گا تو پھر میں کل جب قیامت آئے گی تو خدا کے قریب جب جاؤں گا تو سر بلند ہو کر جاؤں۔ پھر اس کے بعد افلاح کہتا ہے کہ امام مسجد الحرام کے ایک گوشے پر جاتے ہیں، جانے کے بعد سجدے میں اپنے جبین مبارک کو رکھ کر اتنا گریہ کرتے ہیں، اتنا گریہ کرتے ہیں، دعا مناجات استغفار کے ذریعے سے جب سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو میں نے کیا دیکھا کہ جو سجدہ رکھا ہوا تھا وہ سجدہ تر ہو گیا ہے امام کے آنسوؤں سے۔ تو یہ امام کے
تقوی کا اور زہد کا مقام تھا۔ اسی طریقے سے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام وہ پہلے اور بچپن کے عالم میں واقعہ عاشورہ کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، جلتے ہوئے خیموں کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، اسیروں کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سارا کربلا کے قصے کو پانچویں امام نے 4 سال کی عمر، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ واقعہ عاشورہ کو میں نے 4 سال کی سن میں دیکھا ہوں، مشاہدہ کیا ہوں۔ آپ کی ولادت سن 97 ہجری کو ہوئی۔ آپ منصب امامت میں 95 ہجری کو فائز ہوئے، اور آپ کی شہادت 114 ہجری کو واقع ہوئی کہ ہشام ابن عبد الملک زہر کے ذریعے سے آپ کو شہید کیا۔ آپ نے اپنی زندگی میں جب جا رہے تھے تو 2 اہم وصیتیں کی ہیں۔ ایک وصیت یہ کہ جو میرا بیت المال کا پیسہ ہے، جو میرے پاس پیسہ ہے، میرا ذاتی پیسہ ہے، اس کے ذریعے سے مینا میں 10 سال تک عزاداری برپا کرنا۔ یہ ایک اہم ترین آپ کی زندگی کی وصیت تھی کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ 10 سال تک میرے ذاتی پیسے سے کیا ہے، مینا میں عزاداری برپا کرنا۔ دوسری وصیت آپ کی یہ ہے کہ آپ جس لباس میں نماز پڑھا کرتے تھے اس لباس میں دفن کرایا جائے۔ امام نے یہ 2 وصیتیں اپنی زندگی میں آخری وقت کیا ہے فرمائی ہے۔ ایک 10 سال تک مینا میں اپنی ذاتی پیسوں کے ذریعے سے عزاداری کا اہتمام کرنا، دوسرا جس لباس میں امام نماز پڑھا کرتے تھے اس لباس میں امام کو دفن کرنا۔ تو ہشام ابن عبد الملک نے آپ کو 114 ہجری میں زہر کے ذریعے سے شہید کیا، اور آپ کو جنت البقیع میں دفنایا گیا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی قبلہ 4 سوالات کریں گے. پہلا سوال: اگلا نمبر السلام علیکم. علی چینل آپ دیکھ رہے تھے؟ جی، ہمارا سوال ہے امام محمد باقر علیہ السلام کے 4 القاب کو بیان کریں اور رسالت مآب نے کون سا لقب ان کو ان کی ولادت سے پہلے دیا تھا؟ اگلا نمبر السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی چینل مشاہدہ کر رہے تھے آپ؟ ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے علی چینل کے پروگرام کو دیکھا ہے؟ جی مولانا دیکھتے ہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے 4 القاب کو بیان کریں اور رسالت مآب نے کون سے لقب سے ملقب کیا تھا؟ جی مولانا سوال بتائیے. امام محمد باقر علیہ السلام کے 4 القاب کو بیان کریں اور رسالت مآب نے کون سے لقب ان کو عطا کیا تھا؟
السلام علیکم. علی چینل کا پروگرام دیکھا ہے آپ نے؟ تو ہمارا سوال ہے امام محمد باقر علیہ السلام کے کوئی 4 القاب بیان کریں اور رسالت مآب نے کون سا لقب ان کو عطا کیا تھا؟ القاب جی. صادق، صابر، فاسق، طاہر. اور رسالت مآب نے کون سا لقب ان کو عطا کیا تھا؟ صادق. تھوڑا غور کریں. ہلو. جی بولیے. جعفر. نہیں، 5ویں امام کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی. رسالت مآب نے کون سا لقب ان کو دیا تھا؟ باخر. احسان، باخر. جزاک اللہ. نام بولیے آپ کا. سیدہ حمیدہ خاتون، وائف آف سید سلیمان علی. احسان، جزاک اللہ. اگلا سوال. یہ دوسرا سوال ہے. جو لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں وہ خود کال کریں اور قبلہ جو ہے سوال کریں گے، کیونکہ یوٹیوب کا جو ہمارا پروگرام چل رہا ہے اسی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے یوٹیوب میں دیکھ نہیں سکتے اس ویڈیو کو. تو جو گھروں میں کیبل میں دیکھ رہے ہیں وہ لوگ ڈائریکٹ کال کریں، انشاءاللہ قبلہ جو ہے سوال کریں گے. ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ امام باقر علیہ السلام کے ہیلو، السلام علیکم. علیہ السلام. ہمارا سوال دوسرا یہ ہے کہ امام باقر علیہ السلام کے زندگی میں جو خلفائے بنی امیہ تھے ان کے 4 خلفاء کے نام بتائیے. 4 خلفائے بنی امیہ کے نام بتائیے. ابن عبد الملک، عمر ابن عبد العزیز. احسانت. 2. حشمہ بن عبد الملک. ہشام بن عبد الملک. احسان. ایک اور بتائیے. والد ابن ولید بن عبد الملک. احسان. آپ کا نام بتائیے. سید الحبیب زینب. احسان. تو سید جامع. جزاک اللہ. احسان. ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ امام کی ولادت کی تاریخ ہجری کے ساتھ امام منصب امامت میں کس ہجری میں
رہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ تیسرا یہ ہے کہ امام کی شہادت کب ہوئی. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارا سوال سمجھ گئے ہیں آپ؟ ہاں مولانا. جواب دیجیے. ایک رجب 57 ہجری مدینے میں. احسان. امامت. امامت 95 ہجری. احسان. اور شہادت 114 ہجری. جزاک اللہ. احسان. آپ کا نام بتائیے. انا زینب. جی. سیدہ زینب ڈاٹر آف میر محمد باقر. احسان. جزاکم اللہ. شکریہ. احسان. تو ہلو. ہلو السلام علیکم. علیہ السلام. ہمارا چوتھا سوال یہ ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 2 اہم ترین کاموں کو انجام دیا تھا. وہ 2 اہم ترین کام کیا ہیں؟ علم کو روشن کیا. احسان. علم کی بنیاد. احسان. اوضاع کی بنیاد. دوسرا. جی. کربلا کے واقعات کی نشر. کربلا کے واقعات کو نشر. جو ہم نے بتایا ہے وہ بیان کریں. جو ہم نے بتایا ہے یہ ایک علم کی بنیاد کو رکھا، حوضہ وغیرہ کی بنیاد کو رکھا. دوسرا کیا ہے؟ وہی تو کربلا کے واقعات. احسان. آپ احسان قبول کر لیں گے. آپ کا نام بتائیے. احسان. آخر میں شکریہ ادا کرتے ہیں مولانا سید شبیر علی صاحب کا کہ انہوں نے یہاں پر تشریف لائے اور اس پروگرام کو کامیاب کیا. اور نیکسٹ پروگرام اور ہم سے آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. خدا حافظ.